امریکی صدر کے لیے سب سے خوفناک خوابوں میں سے ایک جب وہ سفر کر رہے ہوں اور ان پر حملہ کیا جائے۔ اس معمولی سے نظر آنے والے مین ہول کے ڈھکن کے نیچے ایک بم چھپا ہوا ہے جو بالکل ان دیکھا ہے اور اسے دور سے فعال کیا جا سکتا ہے، اور ابھی کچھ ہی سیکنڈز میں صدر کی موٹرکیڈ اس جگہ سے گزرنے والی ہے۔ لیکن خطرہ صرف یہی نہیں رکھتا، چند بلاک دور ایک اور خطرہ چھپا ہوا ہے۔ ایک سنائپر جو ایک تاریک کمرے میں چھپ کر بیٹھا ہے، اس کے پاس اس چوراہے پر ایک کامل نشانہ ہے جہاں صدر بہت جلد پہنچنے والے ہیں، اور اس سے تھوڑی دور ایک وین پارک کی گئی ہے جس کی کھڑکیاں کالی ہیں اور اندر ایک شخص راکٹ لانچر تیار کر رہا ہے۔ اس کا ہدف صدر کی موٹرکیڈ۔ خوش قسمتی سے یہ مکمل طور پر فرضی منظر ہے۔ جیسے ہی موٹرکیڈ اس مین ہول کے قریب پہنچتی ہے جس میں بم چھپا ہوا ہے، پہلا گاڑی روٹ کار پہلے ہی اس جگہ سے گزر چکی ہے۔ یہ ایک حکمت عملی کے تحت سڑک کو رکاوٹوں سے صاف کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے بعد پائلٹ کار اور موٹر سائیکل اسپیڈرز آتے ہیں جو سامنے کا راستہ صاف کرتے ہیں، لیکن ان کی ساری کوششوں کے باوجود بم کو نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ پھر موٹرکیڈ کی مرکزی گاڑیاں آتی ہیں جن میں صدر کی گاڑی بھی شامل ہوتی ہے، اور یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی صدر کی لیموزین اس خطرناک مقام کے قریب پہنچتی ہے، ایک شخص دور سے بٹن دباتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، بم کا عمل نہیں ہوتا، اور اس کا سبب ہے یہ گاڑی الیکٹرانک کاؤنٹر میجر سبربن، جو موٹرکیڈ کی سب سے جدید گاڑیوں میں سے ایک ہے۔ اس کی چھت پر اینٹینا طاقتور ریڈیو سگنلز بھیجتے ہیں جو بم کو دور سے فعال کرنے کی کسی بھی کوشش کو مکمل طور پر ناکام بنا دیتے ہیں۔ اس تکنیک کو باراج جامنگ کہا جاتا ہے، اور یہ اس طرح کام کرتی ہے کہ اینٹینا اتنی زیادہ شور پیدا کرتے ہیں کہ کوئی بھی بیرونی سگنل اس کے ذریعے نہیں گزر سکتا۔ اب خطرہ ناکام ہو چکا ہے اور موٹرکیڈ اپنی راہ پر جاری رہتی ہے، مگر ایک اور خطرہ سامنے ہے۔ سنائپر کی نظر اب صدر کی گاڑی پر ہے، اور یہ حملہ ایک اور لمحہ یاد دلاتا ہے، وہ افسوسناک دن جب صدر جان ایف کینیڈی کو ان نہایت میں ڈلاس میں ان کی موٹرکیڈ کے دوران گولی مار دی گئی تھی۔ اس وقت صدر کی گاڑی ایک خاص طور پر تبدیل شدہ ان نہایت میں لنکن کانٹینیٹل تھی، مگر اس میں حفاظتی تدابیر اتنی مضبوط نہیں تھیں۔ وہ گاڑی عیش و آرام کے لیے تیار کی گئی تھی اور اس میں بہت زیادہ حفاظتی تبدیلیاں نہیں کی گئی تھیں۔ کینیڈی کے قتل کے بعد صدر کی گاڑی کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا۔ اس میں بلیٹ پروف گلاس اور ٹائٹینیم کا بکتر لگایا گیا۔ آج کی لیموزین جسے دی بیسٹ کہا جاتا ہے اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ 2018 میں سروس ہے، میں آئی اور ایک 15,000 پاؤنڈ کا قلعہ ہے جو پہلی نظر میں ایک معمولی سی سیڈان لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک ٹرک کے پلیٹ فارم پر بنائی گئی ہے تاکہ اس کا بھاری بکتر ہو اسے سہارا دے سکے۔ اس کی اندرونی سطح کیمیکل حملوں سے بچانے کے لیے مکمل طور پر سیل کی گئی ہے۔ اس کے ٹائر گولی لگنے کے باوجود چلتے رہتے ہیں، اور اس کے دروازے 8 انچ موٹے ہیں جو بٹن دبانے پر بجلی سے لاک ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی باہر سے اندر نہ آ سکے۔ یہ ایک عیش و آرام کا ٹینک ہے جو کسی بھی حملے کو برداشت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، لیکن سب سے بڑا خطرہ ابھی ہے، باقی ہے۔ صرف 2 بلاک دور وہ وین جس میں راکٹ لانچر ہے حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی موٹرکیڈ اس مقام پر پہنچتی ہے، ایک شخص باہر آتا ہے اور راکٹ ہے لانچر کو صدر کی لیموزین کی طرف سید کرتا ہے۔ اس لمحے میں دی بیسٹ اور اس کی قافلے کی گاڑیاں دھوئیں والے گرینیڈز کو فعال کرتی ہیں، جس سے یہ ساری گاڑیاں دھوئیں میں غائب ہو جاتی ہیں اور راکٹ کو درست طور پر نشانہ بنانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ انفرا ریڈ اسموک اسکرین اس طرح تیار کی گئی ہے کہ یہ حرارت کے سگنلز کو بھی چھپاتی ہے، جس سے پیچیدہ میزائلوں کے لیے ہدف کو ٹریک کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صدر کی حفاظت کے لیے تیار کی گئی موٹرکیڈ ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے جو کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ موٹرکیڈ کی ہر گاڑی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، پریس پول وین سے لے کر ہیزرڈس میٹیگیشن یونٹ تک، جو حیاتیاتی، کیمیائی یا نیوکلیئر حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اور پھر ایک ایسا گاڑی بھی ہے جو مواصلات کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے تاکہ صدر پنٹاگون سے ہمیشہ جڑے رہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ موٹرکیڈ کے آخر میں ریئر گارڈز یعنی مقامی پولیس کی گاڑیاں ہیں جو یہ یقینی بناتی ہیں کہ کوئی اور گاڑی موٹرکیڈ میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن موٹرکیڈ صرف حفاظت کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ ایئر فورس ون بھی ایک بہت اہم حصہ ہے جو ایک خاص طور پر بدلا ہوا بوئنگ 747 ہے، جو صدر کے لیے ایک اڑتا ہوا کمانڈ سینٹر ہے جس میں اپنی حفاظتی نظام ہے۔ یہ صرف حفاظت کی بات نہیں ہے، موٹرکیڈ اور طیارے کے ساتھ پورا حفاظتی نظام صدر کی طاقت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ امریکی حکومت کی طاقت کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آج موٹرکیڈ نے 3 بڑے خطرات کو ناکام کیا، مگر یہ صرف ایک جھلک ہے اس وسیع حفاظتی نیٹ ورک کی جو صدر کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دلچسپ لگا تو میرے اگلے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایئر فورس ون کی حفاظتی نظام کیسے کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اگلے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایئر فورس ون کی حفاظتی نظام کیسے کام کرتی ہے۔ مزید گہرائی میں جانے والے اور دلچسپ ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیبولا پر جائیں، جہاں میں اپنی تمام ویڈیوز سب سے پہلے اپلوڈ کرتا ہوں، اور وہاں آپ کو بن لادن کے ریڈ جیسے خصوصی مواد بھی ملیں گے۔